باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو شاہد نواز پاسپورٹ نیوز آفس سے اسلام آباد سے آپ کے ساتھ ہوں، اور آج تھوڑا سا قرآن پاک پہ ورک کیا تھا، تو میرا دل تھا آپ کے ساتھ یہ ایک بیٹھک کرتے. تو انشاءاللہ اس نشست میں بھی آپ موجود ہوں گے. امید ہے کہ گزشتہ روز بھی آپ کو جو علم تھا اس کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں یا حدیث کی روشنی میں جو بیان کیا گیا آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ قرآن پاک کی آیات ہے 114، اور ان کی آیات جو ہے یہ 6666 ہیں، اور 114 اس کی سورہ ہیں جن کا نام ابھی میں آپ کو دوں گا، پھر اس کے بعد آپ کو ان کے اردو ترجمے بھی دکھاؤں گا کہ ان کو جو صورتیں ہیں جو عربی میں نام ہیں ان کے یہ ہم اردو میں ان کے ترجمہ کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے الحمد، جس کو ہم سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، جس کی 7 آیات ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر ہے سورہ بقرہ جس کی 286 آیات ہیں. اس کے آگے ال عمران، سورہ ال عمران کافی مشہور ہے یہ سورہ، اس کی 200 آیات ہیں. آگے ہے سورۃ النساء جس میں کافی اللہ پاک نے خاندانوں کے آئلی مسائل کے بارے میں بھی حکم فرمائے ہیں، اور وہ 176 آیات پر مشتمل ہے. المائدہ، سورہ المائدہ 120 آیات ہے. الانعام 165 اس کی آیات ہیں. الاعراف 206 آیات ہیں. الانفال 75 اس میں آیات کریمہ ہیں. التوبہ، سورہ توبہ 129 اس میں آیات کریمہ ہیں. سورہ یونس میں 109، سورہ ہود میں 123، سورہ یوسف میں 111، الرعد 43 اس میں آیات کریمہ ہے. سورہ ابراہیم اس میں 52 آیات ہیں. سورہ حاجر اس میں 99 ہیں. سورہ النحل 128 اس میں آیات کریمہ ہیں. الاسراء جس کو بنی اسرائیل کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں سورت کو، اس کی 111 آیات کریمہ ہیں. القاف اس 110 آیات کریمہ ہیں. سورہ مریم کی 98 آیات ہیں. طٰہٰ 135 آیات پر مبنی ہے. الانبیاء، سورہ انبیاء جو ہے اس کی 112 آیات ہیں. الحج 78 آیات پر مشتمل ہے. المؤمنین 118 آیات ہیں. تو اس کے آگے چلتے ہیں النور، سورہ نور جو ہے 64 اس میں مشتمل ہے آیات کریمہ. الفرقان 77 آیات پر مبنی ہے. سورہ شورى 227 ہیں. النمل 93 صورت اس میں آیات ہیں. القصص 88 آیات پر مبنی ہے. العنکبوت 69 اس میں آیات کریمہ ہے. الروم 60 آیات پر مبنی ہے. لقمان 34 آیات کریمہ ہے. السجدہ 30 آیات کریمہ ہے. الاحزاب 73 اس میں آیات کریمہ ہیں. سبا، سورہ سبا 54 54 ہے اس میں. سورہ فاطر اس میں 45 ہیں. یاسین، سورہ یاسین جس کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے، اس میں 83 آیات کریمہ ہیں. شفاء 182 صورتیں ہیں، آیات کریمہ ہیں. سورہ صاد 88 آیات کریمہ ہیں. الزمار 75 صورتیں آیات کریمہ ہیں اس میں. المومنین 85 صورتوں پر آیات پر مشتمل ہے. آگے ہے حامین یا السجدہ، 3 ناموں سے یہ سورت کو پکارا جاتا ہے. فصیلت، حامیم اور السجدہ اس کی 54 آیات کریمہ ہیں. اس کے آگے الشورى 53 آیات پر مبنی ہے. الزخارف یہ 89 اس کی آیات کریمہ ہے. الدخان 59 59.
جاتیہ یا جاسیہ بھی کہتے ہیں اس کو، 37 آتی ہیں اس پہ۔ الاحقاف اس کی 35۔ آگے چلتے سورہ محمد جس کی 38 آیات کریم ہے۔ الفتح اس کی 29 ہیں۔ الحجرت 18 آیات پر مبنی ہے۔ کاف جو ہے وہ 45 آیات پر مبنی ہے۔ الداریات 60 پر مشتمل ہے۔ الطور کوئی طور کے حوالے سے یہ صورت ہے اور اس کی آیات ہیں 49۔ النجم یہ ستاروں کے متعلق ہے اور اس کی 62 ہے۔ القمر یہ چاند کے متعلق ہے اور اس کی 55 آیات کریمہ ہے۔ الرحمن یہ بھی بہت اچھے، بہت خوبصورت، بہت ہی اچھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ ہر بندے پڑھنے 78 اس کی آیات کریمہ ہے۔ آگے سے سورہ واقعہ 96 آیات پر مبنی ہے۔ الحدید 29۔ المجادلہ 22۔ الحشر 24۔ الممتحنہ 13۔ الشف 14۔ الجمعہ سورہ جمعہ جو 11۔ المنافقون 11 آیات پر مبنی ہے۔ اسی طرح التغابن 18۔ الطلاق 12۔ التحریم 12۔ الملک 30۔ القلم 52۔ الحقہ 52۔ المعارج 44۔ موہ سورہ نوح ابھی آتی سورہ نوح 28 آیات پر مبنی ہے۔ المزمل 20 پر اور المدثر 56 آیات پر مبنی ہے۔ القیامہ 40 پر۔ الانسان 31 آیات۔ المسرات 50 پر۔ النبا 40 پر اور النازیت 46۔ اباسہ 42 پر۔ التکویر 29 پر۔ الانفطار یہ 19 پر ہے۔ المطافین 36 پر ہے۔ الانشقاق یہ 25 آیات پر مبنی ہے۔ البروج 22 پر ہے۔ الطارق 17 پر ہے۔ الاعلی 19 پر ہے۔ الغاشیہ 26 آیات پر مبنی ہے۔ الفجر 30 پر۔ البلد 20 پر۔ الشمس 15 پر۔ اللیل 21 پر۔ الدعاء 11 پر۔ الشرح 8 پر۔ التین 8 پر۔ سورۃ طلاق 19 پر۔ القادر 5 پر۔ البینہ 8 پر۔ الزلزلۃ 8 پر۔ العادیات 11 پر اور تکاثر سورہ تکاثر الہاکم التکاثر یہ 8 پر۔ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر یہ 3 آیات پر مبنی۔ الہمزہ 9 آیات پر مبنی ہے۔ الفیل سورۃ الفیل 5 پر۔ قریش 4 آیات پر مبنی ہے۔ الماعون سورۃ الماعون جو ہے یہ 7 پر مبنی ہے۔ سورہ کوثر 3 آیات کریمہ پر مبنی ہے۔ النصر 3 آیات پر مبنی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد واستغفرہ یہ 3 آیات پر مبنی ہے۔ بہت مشہور یہ بھی سورہ ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ الکافرون 6 پہ۔ النصر 3 پہ۔ المسدد لہب جس کو دوسری زبان میں لہب بھی کہتے ہیں اسے ان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ 5 آیات پر مبنی ہے۔ الاخلاص سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ فلق یہ قرآن پاک کی یہ بھی بڑی پاپولر ہے اور یہ کافی لوگ دن میں 12 پڑھتے ہیں۔ آگے سورہ ناس یہ قرآن پاک کی آخری سورہ ہے۔ اس طرح 114 صورتیں بنتی ہیں اور ٹوٹل آیات جو بنتی ہیں 6236 آیات ہیں۔ اگر اسے تعداد میں 113 بار بسم اللہ جو کہ ہر
سورہ کے آغاز میں ہے، جو شامل کر لیا جائے تو تعداد 6349 بنتی ہے، لیکن جو عام طور پر مشہور ہیں وہ 6666 آیات ہیں۔ یہ تفسیر میں خود قرآن پاک سے حاصل کی ہے، اس لیے شاید میں کسی بھول چوک میں ہوں تو اللہ سے معافی کا درخواست کرتا ہوں۔ بہرحال ممبرز بھی اپنے طور پر چیک کر سکتے ہیں، اور خاص کر کے آیات کی ٹوٹل کو ضرور چیک کریں تاکہ کسی امکانی غلطی سے بچا جا سکے۔ جزاک اللہ۔ اب آپ کو اس جتنی بھی صورتیں آپ کو بتائی ہیں ان کے اردو کے نام اور اردو کے نام کا مطلب بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے مستفید ہوں گے۔ کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہو، اللہ پاک اور نبی پاک سے معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی، کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس میں معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ تمام میں نے بڑی محنت کے بعد تیار کیے ہیں، تو آپ لوگوں کی صرف سہولت کے لیے، بچوں کی سہولت کے لیے کہ آپ بچوں کو بھی پڑھائیں اور یہ سنوائیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ یہ پسند کریں گے اور لائک اور سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور رسپانس ضرور دیجیے گا۔ اگر وہ غلطی کو تاکہ پھر ایک دفعہ کہتا ہوں ہو جائے تو معافی کا طلبگار ہے۔ اللہ کے اس کے رسول سے اور اس کے پیدا کرنے والے سے۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورتوں کے نام اور ان کے معانی۔ سورۃ الفاتحہ، معنی آغاز، افتتاح۔ سورۃ البقرہ، معانی گائے۔ سورۃ آل عمران، معنی عمران کی اولاد۔ سورۃ النساء، معنی عورتیں۔ سورۃ المائدہ، معنی دسترخوان۔ سورۃ الانعام، معنی مویشی یا جانور۔ سورۃ الاعراف، معنی بلندیاں، جنت و دوزخ کے درمیان میں دیوار۔ سورۃ الانفال، معنی مال غنیمت۔ سورۃ التوبہ، معنی توبہ یا معافی۔ سورہ یونس، یہ سورت اللہ کے نبی حضرت یونس کے نام سے منسوب ہے۔ سورہ ہود، یہ سورت اللہ کے نبی حضرت ہود کے نام سے منسوب ہے۔ سورہ یوسف، یہ سورت اللہ کے نبی حضرت یوسف کے نام سے منسوب ہے۔ سورۃ الرعد، معنی بادل کی گرج۔ سورہ ابراہیم، یہ سورت اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے نام سے منسوب ہے۔ سورۃ الحجر، معنی پتھر، ایک مقام، ایک قوم۔ سورۃ النحل، معنی شہد کی مکھی۔ سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل، معنی رات کا سفر یا حضرت یعقوب کی اولاد۔ سورۃ الکہف، معنی پہاڑ کے درمیان میں وسیع غار۔ سورہ مریم، یہ سورت حضرت مریم کے نام سے منسوب ہے۔ سورہ طٰہٰ، حروف تہجی کے 2 حروف۔ سورۃ الانبیاء، معنی نبی کی جمع۔ سورۃ الحج، حج مطلب زیارت۔ سورۃ المؤمنون، معنی ایمان والے۔ سورۃ النور، معنی روشنی۔ سورۃ الفرقان، معنی فرق کرنے والی۔ سورۃ الشعراء، معنی شاعر کی جمع۔ سورۃ النمل، معنی چونٹی۔ سورۃ القصص، معنی قصے یا سچے واقعات۔
سورۃ العنکبوت معنی مکڑی، سورۃ الروم معنی اہل روم، سورہ لقمان معنی ایک صالح بزرگ کا نام، سورۃ السجدہ معنی سجدہ یا جھکنا، سورۃ الاحزاب معنی فوجی ٹولیاں، سورہ سبا معنی اہل سبا یا ایک قوم، سورہ فاطر معنی پیدا کرنے والا، سورہ یاسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام، سورۃ الصافات معنی صف آرا لوگ، سورہ صاد حروف تہجی میں سے ایک حرف، سورۃ الزمر معنی جتھا گروہ، سورہ مؤمن معنی ایمان والا، سورہ حامیم حروف تہجی کے حروف، سورۃ الشورى معنی مشورہ، سورۃ الزخرف معنی سونے کے زیورات، سورۃ الدخان معنی دھواں، سورۃ الجاثیہ معنی گھٹنوں پر گری ہوئی، سورۃ الاحقاف ریتلے ٹیلے والی زمین، سورہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک، سورۃ الفتح معنی کامیابی، سورۃ الحجرات معنی حجرے کمرے، سورہ قاف حروف تہجی کا ایک حرف، سورۃ الذاریات بکھیرنے والی ہوا، سورۃ الطور ایک پہاڑ کوہ طور، سورۃ النجم ستارہ، سورۃ القمر چاند، سورۃ الرحمن معنی بہت رحم کرنے والا، اللہ کے اسماء میں سے ایک، سورۃ الواقعہ واقع ہونے والی یعنی قیامت، سورۃ الحدید معنی لوہا، سورۃ المجادلہ معنی جھگڑا بحث کرنے والی خاتون، سورۃ الحشر روز حشر یا قیامت یلغار، سورۃ الممتحنہ امتحان لینے والی یا امتحان لی گئی خاتون، سورۃ الصف صف آرا فوج، سورۃ الجمعہ دنوں میں سے ایک مبارک دن، سورۃ المنافقون منافق لوگ، سورۃ التغابن معنی ہار جیت یا خسارے سے دوچار ہونا، سورۃ الطلاق معنی آزاد کرنا یا طلاق دینا، سورۃ التحریم معنی حرام کر دینا، سورۃ الملک معنی بادشاہی، سورۃ القلم معنی قلم، سورۃ الحاقہ معنی واضح سچ حقیقت یا قیامت، سورۃ المعارج معنی بلندیاں عروج، سورہ نوح ایک پیغمبر کا نام، سورۃ الجن جن آگ سے پیدا کردہ ایک مخلوق، سورہ مزمل معنی چادر میں سونے والے، سورہ مدثر معنی چادر اوڑھنے والے، سورۃ القیامہ معنی یقیناً قائم ہونے والی یعنی قیامت، سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان وقت زمانہ یا بنی آدم، سورہ مرسلات
معنی بھیجی ہوئی ہوائیں۔ سورۃ النبا معنی اہم خبر۔ سورۃ النازعات معنی کھینچنے والیاں ہوا کی صفت۔ سورہ عبس معنی پیشانی پر بل چڑھنا۔ سورۃ التکویر معنی لپٹی ہوئی یا لپیٹنا۔ سورۃ الانفطار معنی دراڑ۔ سورۃ المطففین معنی ناپ تول میں کمی۔ سورۃ الانشقاق معنی شق ہونا۔ سورۃ البروج معنی آسمانی بروج۔ سورۃ الطارق معنی چمکتا تارا۔ سورۃ الاعلی معنی اعلی۔ سورۃ الغاشیہ معنی آنے والی آفت۔ سورۃ الفجر معنی فجر۔ سورۃ البلد معنی شہر۔ سورۃ الشمس معنی سورج۔ سورۃ اللیل معنی رات۔ سورۃ الضحیٰ معنی دن کا اجالا۔ سورہ الم نشرح معنی دل کا سکون۔ سورۃ التین معنی انجیر۔ سورۃ العلق معنی جمع ہوا خون۔ سورۃ القدر معنی قدر۔ سورۃ البینہ معنی واضح قسم۔ سورۃ الزلزال معنی زلزلہ۔ سورۃ العادیات معنی سر پٹ دوڑنے والے گھوڑے۔ سورۃ القاریعہ معنی کھڑکھڑانے والی۔ سورۃ التکاثر معنی کثرت کی خواہش۔ سورۃ العصر معنی دور عصر۔ سورۃ الہمزہ معنی عیب جوئی کرنے والا۔ سورۃ الفیل معنی ہاتھی۔ سورہ قریش معنی قریش قبیلہ۔ سورۃ الماعون معنی عام استعمال کی چیزیں۔ سورۃ الکوثر معنی حوض کوثر۔ سورۃ الکافرون معنی کافر۔ سورۃ النصر معنی مدد۔ سورۃ اللہب معنی آگ کے شعلے۔ سورۃ الاخلاص معنی وحدانیت سچائی۔ سورۃ الفلق معنی صبح۔ سورۃ الناس معنی لوگ۔ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔